ایمان والوں کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا اور جب تک تو زندہ رہے گی تیرا نان نفقہ بھی میرے ذمے. لوگ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی وائی اونلی ود می، یہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے، یا اگر میں کچھ کرتا ہوں تو الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا عہد و پیمان کر کے نہیں آئے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں باندھ رکھا کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا. جبکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے. اور کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہو سکتی ہے، کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک کیس اسٹڈی ہے اور وہ یہ تھا کہ ایک خاتون جو بہت غریب تھی، بڑی قسمہ پرسی میں اس نے زندگی بسر کی، محنت مشقت کر کے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی پالا اور اس کے بعد اپنی تعلیم بھی مکمل کی، اچھے نمبروں سے پاس آئی اور یورپ کی کسی یونیورسٹی میں اس کو اسکالرشپ مل گئی. اب جیسے ہی وہ فلائی کرنے کا وقت آیا، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک ہاتھ میں اس کے ٹچکیس ہے، ایک ہاتھ میں اس کے فائل ہے، اس کا بیگ ہے، اس کا پاسپورٹ ہے، اس کی ٹکٹ ہے. ابھی وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو دو لوگ بائک کے اوپر آتے ہیں، اس کا بیگ چھینتے ہیں، اس کا پاسپورٹ ٹکٹ چھینتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں. اب یقیناً ہمارے سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں صف ماتم بچ جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی وہی ہوا. اور جب وہ بڑی افسردگی کی حالت میں خاندان کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب یہ نوحہ کنا تھے کہ وائی اونلی ود می، یہ محض میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اور جب وہ رونا دونا کر رہے تھے کہ ہماری بچی نے سالہ سال کی محنت سے ایک مقام حاصل کیا، اب گھر والوں کے دن بدلنے والے تھے، تو ہمارے ساتھ دیکھیں یہ کیا کرتی اللہ نے. ابھی وہ اپنے رونے دونے میں مصروف تھے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک خبر چلتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج فلاں کنٹری میں جانے والا جہاز اڑتے سار ہی ہوا میں کریش کر گیا. اور یہ اسی لڑکی کی فلائٹ تھی کہ جو لڑکی باہر پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. اب آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ اس وقت ماتم کر رہے تھے، قسمت کا رونا رو رہے تھے اور اپنے مقدر کو کوس رہے تھے، اب وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شکر بجا لا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے ہماری بیٹی کو بچا لی. دراصل وہ کوئی چور اور ڈاکو نہیں تھے. اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کا ستیہ ناس ہو، ان کا خانہ خراب ہو، ان کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو، اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ چور ڈاکو نہیں تھے بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. کین یو امیجن اباؤٹ دیٹ؟ اب وہی جو روبری کرنے والے تھے، اسنیچر تھے، وہی جو چور اور ڈاکو تھے جن کو گالیاں دی جا رہی تھی، اب ان کو دعائیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے ہماری بیٹی کے لیے جو ہے وہ سامان حیات میسر کر دیا، کہ اس کو جینے کا ایک اور موقع مل گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ہر ایکشن کے ساتھ چونکہ ری ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. اور ٹینشن اور غصے میں آنے کے بعد نہ ہمارے فیصلے درست ہوتے ہیں، نہ ہمارے ایکشن درست ہوتے ہیں، نہ ہمارے ری ایکشن درست ہوتے ہیں. اس میں ایک اور مثال سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اور وہ اللہ والے تھے اور تقدیر کو اور مقدر کو سمجھتے تھے، اور وہ کوئی بھی کام ہوتا تو وہ کہتے کہ جو بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور
اس میں اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوگا۔ اب یہ تقدیر پر ایمان کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں گئے اور جنگل میں شکار کے دوران ان کی انگلی کٹ گئی۔ اب تمام وزراء یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو اس بات پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی انگلی کٹ گئی، تو یہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی انگلی کٹ گئی، یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو بھی کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں۔ تو اس پہ تمام وزراء نے واہ ویلا کیا کہ بادشاہ سلامت کی جو ہے وہ ایک انگلی کٹ گئی ہے، وہ انگلی سے پوری زندگی کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اچھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت کو بات پسند نہیں آئی، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن پھر وہ شکار کرنے کے لیے جب جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل میں ان کو جانگلی پکڑ لیتے ہیں۔ جانگلی کو بتاتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور جو ہے وہ ریاست کا میں جو ہے وہ آنر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ریاست روست کا آنر نہیں، ہمیں پتہ یہ جنگل ہمارا ہے، لہٰذا آج ہمارے ایک محبت کے یہاں ہم نے بلی چڑھانی تھی، تو ہمارے معبود نے تو آپ کو بلی چڑھانے کے لیے دیا۔ تو جب کیا ہی قریب تھا کہ اس کی بلی چڑھا دی جاتی معبود کے لیے، انہوں نے جب اس کے پورے بدن کا جائزہ لیا تو اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یو آر ناٹ فٹ فار سیکریفائس، آپ تو سیکریفائس کے لیے، قربانی کے لیے فٹ ہی نہیں ہے، آپ کی ایک انگلی نہیں ہے، اور اس کو آزاد کر دیا اور جانے دیا۔ اس وقت اس کو یاد آیا کہ اوہو، دراصل یہ جو میرا نقص تھا، میری ایک انگلی اللہ نے لے کر میرے پورے جسم کی قربانی سے مجھے بچا لیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، اسٹڈی میں نمبر اچھے نہیں آتے، ہمیں کوئی ایسی جگہ پہ نوکری نہیں ملتی کہ جہاں ہم ساری زندگی کے لیے حرام میں مبتلا کر دیے جائیں، تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں، ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، انزائٹی اور زندگی کی یعنی عجیب و غریب قسم کی کیفیات میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی ذرا آرام سے سوچے تو صحیح کہ جو زمانے کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اللہ کو مطلوب کیا ہے، اللہ کو محبوب کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک ریسٹورنٹ میں فیملی کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کی ٹیبل کے اوپر ایک کاکروچ آ کے بیٹھ گیا۔ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک خاتون نے چیخ ماری اور پورے دسترخوان کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اب کاکروچ تھا، کاکروچ ذرا خوف زدہ ہوا، وہاں سے اڑا اور دوسری ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا۔ دوسری ٹیبل پہ بھی خاتون تھی، انہوں نے بھی چیخ ماری اور اس کی چیخ سے وہ پھر اڑا اور وہ ایک ویٹر کی جو کوٹ ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ اب آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے اور وہ بات ہے ریئیکشن اور رسپونڈ کی۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریئیکشن اینڈ رسپونڈ؟ اب یہ خواتین کی ٹیبل پہ جو آ کے کاکروچ صاحب بیٹھے تھے وہ ایک ریئیکشن تھا، ایکشن تھا، اور وہ خاتون کا چیخ مارنا دراصل ایک ریئیکشن تھا۔ دوسری ٹیبل پہ جا کے وہ بیٹھا تو ایکشن تھا، عورت کا چیخ مارنا ریئیکشن تھا، لیکن وہاں سے جب وہ اڑا تو وہ ایک ویٹر کے کوٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ایک ایکشن ہے، اور وہ اپنی پاکٹ سے ایک ٹیشو نکالتا ہے اور ٹیشو کو اس کاکروچ کے اوپر رکھ دیتا ہے اور آرام سے باہر جا کے اس کاکروچ کو پکڑ کے باسکٹ میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے دراصل ایکشن کے بدلے ریئیکشن ہو رہا تھا، اب ایکشن کے بدلے رسپونڈ ہوا تھا۔ تو دس از دا ڈفرینس بٹوین ایکشن اینڈ ریئیکشن، ریئیکشن اینڈ رسپونڈ۔ تو ہم جب اپنے حالات و واقعات اور ہماری زندگی میں رونما ہونے والے جو حادثات ہیں ان کو کبھی رسپونڈ کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میرے لیے بہت بہتر نہیں، بہترین تھا، یہ میری زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حالات و واقعات میں ایک تبدیلی رونما کی ہے، اس میں تو خیر ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹینشن ہمارا مقدر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
ایک بات یاد رکھیں کہ مستقبل میں بننے والے لیڈرز، جن کے ہاں کوئی ویژن ہوتا ہے، جن کے ہاں کوئی مشن ہوتا ہے، جن کا کوئی گول ہوتا ہے، اور جو ایک با مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ آپ ایک شہر سے اپنی منزل کی طرف اگر گامزن ہیں تو گلی کوچے میں اور سڑکوں کے اوپر، کھیت اور کھلیان کے اندر بھونکنے والے کتوں کو اگر آپ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ منزل پہ تو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا آپ کو ہمیشہ درگزر ہی کرنا پڑے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرحد کے کچھ پیچھے تھے، اور کسی نے ان کو محض آزمانے کے لیے ان سے کہا کہ آپ تو بہت برے ہیں۔ ان کو گالم گلوچ بھی کیا، ان کو تان تشنیع بھی کی، اور بہت دل کھول کے برا بھلا کہا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس کو اب آپ نے سیلف ایکچولائز کرنا ہے۔ وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں دھیان سے میری بات سنو، اور وہ بات یہ ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، صحابی رسول ہوں، لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور بہت عزت بھی کرتے ہیں۔ تم نے جتنا مجھے برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا سرحد کے قریب گیا تو وہاں لوگوں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں مار دیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ میاں بات سنو، یہ جو تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، آگے دراصل ایک گھاٹی آنے والی ہے۔ اگر تو میں اس گھاٹی سے گزر گیا تو مجھے تمہاری اس لان تان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں اس گھاٹی پہ پھنس گیا تو میں تمہاری اس لان تان سے کہیں زیادہ کا مستحق۔ انسان جب سیلف ایکچولائز کرتا ہے اپنے آپ کو کہ در حقیقت میں ہوں کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اینڈ وٹ از مائی ڈیسٹینیشن، تو پھر وہ لوگوں کو ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیلف سٹریم ہے، ہماری جو انا ہے، وہ خودداری والی نہیں ہے۔ یعنی ہماری انا بالکل ایک نیگیٹو انا ہے، جس کو میں تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بات کہنے والا۔ یعنی اگر کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ بھی آپ نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو ایکچولائز تو کریں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، اور کون ہے جو کہہ رہا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے، کہیں میں اس سے زیادہ کا مستحق تو نہیں ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسجد میں جاتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، مسجد میں دوگانہ نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں، اندھیرے کی وجہ سے ایک سوئے ہوئے شخص کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا، اور فوراً سپاہی بھاگے اس شخص کو پکڑنے کے لیے، اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں ٹھہرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اندھا نہیں ہوں، بس اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے آپ کو ٹیڑھا لگ گیا۔ آپ تصور کیجئے، امیر المومنین ہے، پوری ریاست کے کرتا دھرتا ہے، اور روب دبدبہ ہے، ساتھ لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص کے ساتھ ٹھیڈا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اندھے ہو، اور اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم اس کا کیا حشر کرتے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے، حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا کہ میں اندھا نہیں ہوں، بلکہ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا۔ قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت، والکاظمین الغیظ۔ اس کے تناظر میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کے لیے ان کی باندی سے پانی طلب کیا، اور وہ پانی لا رہی تھی، غلطی سے
پاؤں کہیں لگا ہے اور وہ جب گری تو پانی کا برتن گرم حضرت کے اوپر، اور حضرت نے غصے سے جب دیکھا تو اس باندی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. اس نے کہا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ ضبط کیا. قرآن مجید کی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. کہا کہ جا میں نے تجھے درگزر کیا اور معاف کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا اور جب تک تو زندہ رہے گی تیرا نان نفقہ بھی میرے ذمے. جب انسان اپنے آپ کو سیلف ایکچولائز کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. جب انسان اپنی اخروی بقا کے لیے، اخروی نجات کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، حیات جاوداں کے لیے، سرخرو ہونے کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے، عبدالآباد کی نعمتوں کے حصول کے لیے، عبدالآباد کے دوزخ کی ہڈیاں توڑ دینے والی آگ سے جب بچنا اس کے لیے مشن ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اس کا مشن ہوتا ہے، صحابہ اکرام کا محلہ مشن ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ساتھ مشن ہوتا ہے، تو پھر وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرواہ نہیں کرتے کہ تم نے مجھے ایسے کہا اور میں نے مجھے ایسے کہا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. واٹ از دیٹ؟ ٹینشن تو آئے گی، بالکل ٹینشن ہونی بھی چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عبدالواحد بھائی لوگوں کی مایوس کن باتیں سننے کے بعد مایوسی چھا جاتی ہے. بھی ٹھیک ہے، تم نے اگر مایوسی والی باتیں سنی ہیں اور مایوس کن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اگر ان کی کمپنی چوز کی ہے، اگر تم نے ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا اپنا شیوا بنایا ہے، تو پھر تم اسی قابل ہو کہ تم مایوس ہو جاؤ. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے اوصاف آئیں گے، برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برے اوصاف آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی مجالس جو ہیں یہ ایک، بری مجالس جو ہیں یہ ایک لوہار کی دکان کی مانند ہے. جہاں پر بیٹھو گے تو کیا ہی قریب ہے کہ کپڑے جل جائیں، انگارہ اڑے، اور اگر کپڑے نہ جلیں تو جب تک بیٹھے رہو گے سیک اور دھواں تو آتا رہے گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم جب اٹھ کے جاؤ گے کپڑے تو کالے ہوں گے. یہ بری کمپنی کے اثرات ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی مجالس کے فوائد یہ ہیں کہ گویا کہ عطار کی دکان ہے اور اس کے پاس جب بیٹھو گے تو ممکن ہے کہ خوشبو کا ہدیہ کر دے، اگر یہ بھی نہیں تو کپڑوں کو خوشبو لگ جائے گی، اور یہ بھی نہیں تو جب تک بیٹھو گے تو تب تک کم سے کم خوشبو تو آتی رہے گی. تو اگر ہم نے ایسے دوستوں کا انتخاب کر رکھا ہے کہ جو مایوس کن باتیں نہیں، آج ہر دوسرا بندہ پاکستان سے، آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان سے 16 لاکھ بچے پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. کچھ حالات و واقعات ہیں ایسے، یعنی میں یہ آپ کو بالکل یقین دہانی نہیں کروا رہا کہ نہیں all is well. It is not all is well. لیکن this is the opportunity for you. یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر کرپشن زیادہ ہے تو آپ اٹھیے، آپ ہونیسٹی کو لے کے اٹھیے، آپ نظام کو بہتر کرنے کے لیے، آپ نظام کو درست کرنے کے لیے اٹھیے، ہمت کیجئے. اگر پولیٹیشین ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ صحیح پولیٹیشین بنیے. اگر جماعتیں صحیح کام نہیں کر رہی تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ صحیح جماعت کا انتخاب کیجئے، نہیں تو اس کی بنیاد رکھیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں لیڈر بنتے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ تجارت میں صداقت اور امانت نہیں ہے تو آپ تجارت میں صداقت اور امانت پیدا کیجئے. اپرچونٹی ہے. ایک شو کمپنی نے ایکسپرٹس کو بلایا، سیلز مینز کو،
اور ان سے کہا کہ ہم ایک ایسے جزیرے کے اوپر شوز بیچنا چاہتے ہیں جہاں کوئی شوز پہنتے نہیں ہیں. تو what are you talking about sir؟ یعنی آپ وہاں پر شوز بیچنا چاہتے ہیں جہاں کوئی شوز پہنتا ہی نہیں ہے. سب نے انکار کر دیا, صرف ایک شخص بیٹھا رہا. اس نے کہا کہ سر آئی ول ڈو دس, میں یہ کروں گا, میں یہ بیچوں گا آپ کی پروڈکٹ. لوگوں نے جب وجہ پوچھی تو اس نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر میں جوتے کی اہمیت بتا دوں کہ پاؤں کی ڈزیز سے آپ بچ سکتے ہیں, پاؤں بڑے ہونے سے بچ سکتے ہیں, پاؤں زخمی کرنے سے بچ سکتے ہیں, تو اس جزیرے پہ جہاں کوئی شوز پہنتا ہی نہیں ہے, اگر میں شوز کی اہمیت بتا دوں تو ہر شخص شوز خریدے گا اور ہمارے شوز کی سیل 99.9% تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آج پاکستان سے ہر بندہ یہ سوچ کے تو باہر جانا چاہتا ہے کہ اکنامکلی سٹیبل ہو جاؤں گا, لیکن کیا روحانی طور پہ ہم سٹیبل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہاں ہماری نسلیں محفوظ ہیں, ان کے ایمان محفوظ ہیں, ان کی عزت آبرو محفوظ ہے؟ آج سے 20-25 سال پہلے جانے والے یعنی آج آنسو بہاتے ہوئے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو واپس آ گئے لیکن ہماری اولاد نے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے پیسہ کما لیا, ہم نے شہرت کما لی, ہم نے آرام اور سکون اور عیاشی والی زندگی بسر کی, لیکن آج اس کیفیت میں, اس کرب میں مبتلا ہیں کہ ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. ہماری بیٹیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے بوائے فرینڈز کو گھر میں لے کے آتی ہیں, اور جب کوئی کہے تو وہ کہتے ہیں کہ دس از آور کلچر. پوچھے کہ واٹ از دس, وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ ناٹ میرڈ. ٹھیک ہے, ہم ساتھ رہ سکتے ہیں, اسٹیٹ نے ہمیں اجازت دی ہے. آپ لڑکی ہیں تو لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, لڑکا ہے تو لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, لڑکا ہے تو کتے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, لڑکا ہے تو گھوڑے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو فریڈم, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمیں شخصی آزادی ہے. اب یہاں پہ آپ کو پیسہ, دولت, عیاشی تو مل سکتی ہے, لیکن ایمان اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی. اور جو مایوس کن باتیں کرنے والے ہیں ان سے ذرا اپنے کان لپیٹ کے رہیں اور ان کی صحبت سے اجتناب کریں. ایک کنواں تھا اور اس کنویں سے 3 مینڈک اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک جا رہا اوپر, جاتے نیچے گرا اور مر گیا. اب دوسرا مینڈک جو اوپر جا رہا تھا اس کو سب مینڈکس نے کہنا شروع کیا, مینڈکوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ اوپر نہیں آؤ مر جاؤ گے, تم گر جاؤ گے. اور اوپر سے ہمارا میڈیا بھی تھا, میڈیا نے بھی کہا کہ دیکھو بھئی تم نہیں آؤ اوپر, یہ بہت خطرناک ہے, پہلے بھی ایک گرا, تم بھی گر جاؤ گے. اور اسی اثنا میں وہ بھی گرا اور مر گیا. اب تیسرا مینڈک جو تھا وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ آتا رہا. لوگوں نے شور مچایا کہ نہیں آؤ, گر جاؤ گے, مر جاؤ گے, بلندی سے گرو گے, دیکھو ابھی تم واپس جا سکتے ہو, پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوگا, جتنے بلند آتے جاؤ گے اتنی بلندی سے جب گرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لیکن وہ اپنی مستی میں اوپر چلتا گیا اور بالآخر وہ کامیاب ہو گیا. ایک میڈیا پرسن نے ان سے پوچھا کہ مینڈک صاحب پہلے ایک گرا, دوسرے کو مایوس کر کے گرا دیا, آپ کیسے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اوپر آئے گے؟ اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کیسے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اوپر آئے گے؟ اس نے کہا کیا؟ پتہ چلا کہ اس نے اپنے کانوں میں روئی دے رکھی تھی. تو لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا گول, اپنا مشن, اپنا ویژن کلیئر رکھیں اور اپنی منزل کی طرف اپنی مستی میں چلتے جائیں. اقبال نے کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے 4 اوصاف بتائی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اس میں جو دوسری بات ہے نا وہ یہ ہے یقین محکم عمل پہ ہم. جب کوئی تم مشن طے کر لو, اس کی ٹھان لو, اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور استقامت مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرو. اور دوسری چیز عمل پہ ہم, جب ایک کام تم تسلسل کے ساتھ کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن تمہیں منزل مقصود تک پہنچا ہی دیں گے. ارسطو کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو دراصل دریاؤں کا
بہاؤ نہیں کاٹتا بلکہ دریاؤں کا مسلسل بہاؤ کاٹتا ہے۔ تو جب مسلسل کوشش ہوتی رہے گی اپنے کانوں کو لپیٹ کے رکھیں، مایوسی پھیلانے والوں کے جو ان سے جب آپ اجتناب کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بڑا پوٹینشل ہے ہماری یوتھ میں۔ تو ہر کسی کی بات سن کے ٹینشن میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈپریشن میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور سٹریس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبدالواعظ بھائی ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تو ہماری دعائیں نہیں پوری ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے تو اللہ کے حضور جتنی دعائیں بھی آج تک مانگی ہیں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگنے والے کے لیے خسارہ تو ہے ہی نہیں نا۔ وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ جب دعا مانگتا ہے، دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کی یہ دعا کسی بڑی مصیبت کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مانگی ہوئی نعمت ہے اس کے عوض کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کو ایک ایسا نیکیوں کا پہاڑ دکھائیں گے کہ جس کو دیکھ کے بندہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تیری پوری نہیں ہوئی تھی، میں نے تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی۔ اس دن وہ حسرت کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ Can you imagine about that؟ یہ یعنی آپ تصور کیجئے کہ how it's possible کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی جس کی مجھے ضرورت تھی، مجھے زبان بھی دی جس کی مجھے اشد ضرورت تھی، مجھے کان بھی دیے جس کی اشد ضرورت تھی، مجھے دل دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، مجھے فلٹریشن کے لیے گردے عطا فرمائے، مجھے سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، میری ناک کیسی ہونی چاہیے، میرے بال کیسے ہونے چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، میری سوچ سے بھی بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی، جبکہ میں دعا مانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج جب میں دعا مانگ سکتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے۔ جب ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے تو ماں باپ کے ملاپ میں پچھلے دنوں میڈیکل کی ایک رپورٹ تھی وہ میں پڑھ رہا تھا، 350 سے لے کے 500 ملین تک مرد کا جو سپرم ہے اس میں سے جو سیل کا اخراج ہوتا ہے 350 ملین سے لے کے 500 ملین تک وہ سیل ہوتے ہیں، جس میں کچھ وہ سیل جب عورت کی یوٹرس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ راستے میں تھک جاتے ہیں، کچھ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ کرش ہو جاتے ہیں، صرف ایک سیل منزل مقصود تک پہنچتا ہے جو آپ اور میں کی صورت میں آج دنیا میں موجود ہے۔ یعنی جس کو 350 سے 500 ملین میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے لیے منتخب کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ یعنی اس سے بڑی کوئی مایوس کن بات ہو سکتی ہے؟ میری دعائیں پوری نہیں ہوتی، میں ڈپریشن میں آ جاتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں، میری جو ہے وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں۔